بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت زبردست وظیفہ ہے رزق کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور گارنٹی کے ساتھ جو آدمی ان 4 اعمال کو کرے گا، 2 وظائف ہے، ایک فجر کے بعد اور ایک مغرب کے بعد، اور 2 کام، جو آدمی وہ 2 کام اور 2 وظائف پابندی کے ساتھ کرے گا، گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کو اتنا مال دے گا، اتنا رزق دے گا کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا انشاءاللہ۔ پابندی کے ساتھ جو آدمی اس وظیفے کو کرے گا تو یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس آدمی کو اللہ جل شانہ زکوٰۃ دینے والا بنائے گا، کہ اب تو وہ زکوٰۃ لے رہا ہے لیکن زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن جو یہ 4 اعمال کرے گا، 2 وظائف فجر کے بعد ایک وظیفہ ہے اور ایک وظیفہ مغرب کے بعد ہے، اور 2 کام ہے، جو آدمی ان 2 کاموں کو اور 2 وظیفوں کو کرے گا انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کو کبھی بھی رزق کا معاملے میں پریشان نہیں کرے گا، کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں بنے گا، اور کبھی کسی معاملے میں اللہ جل شانہ اس کو پریشان نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے بتائیں گے کہ 2 کام جو آدمی کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو رزق کے معاملے کبھی بھی پریشان نہیں کرے، اور رزق اللہ جل اس کو اتنا دے گا کہ یہ آدمی اس کے سنبھالنے میں بھی پریشان ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ اس کو اتنا رزق دے گا کہ اس کے رزق سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے کام یہ ہے کہ دوستو، فجر کے جو نماز کے لیے مرد حضرات اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، تو فجر کے سنتیں گھر میں پڑھے، وضو کرے، سنتیں گھر میں پڑھے، پھر مسجد جائے، بس صرف یہ عمل کرے، پھر فرض وہاں پڑھے، یعنی مسجد میں سنتیں نہیں پڑھنی، گھر میں پڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی یہی فرمایا کہ سنتیں گھر میں پڑھ لیا کرے، اس کے بہت برکات ہے، خاص کر جو فجر کے سنتیں گھر میں پڑھتے ہیں اس کے برکات بہت زیادہ ہے۔ فجر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے یہ اللہ جل شانہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے جماعت کے ساتھ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو فجر جماعت کے ساتھ پڑھے اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے پوری رات عبادت میں لکھ دی جائے گی۔ ایسا ہے کہ اس نے پوری رات اللہ جل شانہ کی عبادت کی، پوری رات اس نے قیام کیا، پوری رات اس نے نوافل پڑھی۔ تو یہ رزق کے ایک یہ عمل کرے کہ فجر کی نماز کے لیے جب اٹھتے ہو تو سنتیں گھر میں پڑھے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جتنی کمائی بندہ کرتا ہے، جتنے کمائی کرتے ہیں ان کمائیوں میں سے روزانہ چند پیسے وہ علیحدہ کرے، وہ اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کرے۔ ضروری نہیں کہ لاکھوں خرچ کرے، ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں خرچ کرے، بس جتنے بھی کماتے ہو روزانہ ان میں سے کچھ حصہ نکال لو۔ مثال 1000 آج کمایا تو 1000 میں سے 100 روپے، 50 روپے، 10 روپے علیحدہ کرو۔ جب وہ کسی چیز کے لینے کے قابل ہو گئے وہ پیسے، تو اس سے کوئی چیز لے لے، وہ اپنے رشتہ داروں کو ہدیہ کرے، اپنے بہن کو، اپنے بھائی کو، غریب بھائی بہن کو، مالدار بھی ہو تو ان کو بھی ہدیہ دے سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تہادو، غریب ہو تو بہت اجر ہے، رشتہ داروں میں اس طرح، غریبوں میں، مسکینوں میں، ہمسایوں میں خرچ کرو وہی پیسے۔ یہ 2 کام کرنے کے ہیں۔ 2 وظائف کون سے ہیں جس کے برکت سے اللہ جل شانہ انسان کو اتنا رزق دے گا کہ انسان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے دوستو یہ ہے کہ فجر کی نماز جب پڑھتے ہو تو اس کے بعد اپنے جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں، یعنی فجر کی نماز پڑھ لی آپ نے جماعت کے ساتھ یا کبھی کبھی علیحدہ پڑھ لیا، تو اپنے جگہ پر بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھے 101 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، بس سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ 101 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد دعا مانگے، اللہ جل شانہ سے اپنے ضروریات حاجات خوب مانگے، روئے، آنسو بہائے، اللہ جل شانہ وہ دعا ضرور قبول فرماتے۔ اس طرح مغرب کے پورے دن اپنے کام کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ جل شانہ کے احکام پر زندگی گزار، پھر اسی طرح جب مغرب کی نماز پڑھ لیا، پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر اپنے جگہ پر بیٹھ جائے، اور یہ تسبیح قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد، یہ اللہ الصمد
جو ہے اس کو 101 مرتبہ پڑھے، پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر اس کے بعد سورت پورا کرے۔ دوستو اللہ جل شانہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ رزق کے تمام مسائل کو، تمام مشکلات کو حل فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ خود کرے، آگے شیئر کرے، بہت مجرب ہے، یہ چاروں اعمال خود کرے، گھر والوں کو بتائے، اپنے بچوں کو، سب کو بتائے، اپنے رشتہ داروں کو بتائے، انشاءاللہ سب کے اللہ جل شانہ رزق کے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ دوستو خود کرے، آگے شیئر کرے، تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، کوئی اس سے محروم نہ ہو جائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ کے سب کے ضروریات، حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے۔ اللہ جل شانہ سب کے مشکلات، رزق کے بارے میں جتنے مشکلات ہے، پریشانی جتنے بھی ہے، اللہ سارے کے سارے دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔